بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاپولیرٹی فار یو کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں پیسے سے محبت کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں۔ بعض لوگ تو اس پیسے کی حرص و لالچ میں اس قدر آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو ماں سوائے پیسوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات سبق بھی مل جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی ہی کہانی اس عورت کی بھی ہے جس نے اسے محض اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے خرچے پورے نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اصل میں یہ شخص کتنا امیر ہے تو اس کا رد عمل دیکھنے کے لائق تھا۔ ناظرین، مارک اور میکی ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور یوں ان کا ہر دن ایک خاص یادداشت بن جاتا تھا۔ مارک ایک کمپیوٹر پروگرامر کی ایک بہت ہی اچھی جاب کرتا تھا۔ مارک کی تنخواہ بھی بہت ہی اچھی تھی، اس لیے اس کا اور میکی کا گزارا بڑا ہی اچھا ہو رہا تھا۔ اگرچہ مارک کے پاس ایک بڑی ہی اچھی جاب تھی، لیکن میکی کے پاس کوئی بھی جاب نہیں تھی اور وہ گھر پر ہی رہتی تھی، اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ مارک اس کو بہت ہی اچھی طرح سپورٹ کرتا تھا۔ جب میکی کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تو مارک اس کو خرید کر دے دیتا اور میکی کی زندگی پر آسائش تھی۔ وہ سارا دن یا تو شاپنگ میں گزارتی یا پھر گھومنے پھرنے میں، اور ادھر مارک سارا دن محنت کر کے اپنے لیے اور اس کے لیے یہ پیسے کماتا۔ اس کو شاید مارک کی صورت میں وہ چاندی کی گولی نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ روز بروز اس کے سینے میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب مارک گھر آیا تو اسے میکی بہت خوش نظر آئی۔ اس نے مارک کو بتایا کہ اس کو ایک جاب مل گئی ہے اور اس جاب پر اسے ہفتے میں 2 دن جانا پڑے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ اس جاب کے لیے ایک نیا اور مہنگا فون چاہیے ہوگا، کیونکہ اس کے موجودہ فون میں وہ تمام خصوصیات نہیں ہیں جو کہ اس کو اس کی جاب پر چاہیے ہوں گی۔ مارک نے میکی کی اس ڈیمانڈ پر ایک بار بھی نہیں سوچا اور تقریباً $1000 کا مہنگا فون اس کو خرید کر لے دیا۔ اگرچہ مارک کو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر ایسی کون سی جاب ہو سکتی ہے جس پر اتنے مہنگے فون کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر میکی اس کے ساتھ چیٹ تو نہیں کر رہی، لیکن میکی پر مارک جان چھڑکتا تھا۔ اس نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچا۔ اگرچہ وہ ایک ہوشیار آدمی تھا، لیکن میکی کے معاملے میں وہ دماغ سے نہیں بلکہ دل سے سوچتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے میکی کے لیے ایک نیا اور مہنگا فون خریدنے میں بھی ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور اگلے ہی دن میکی کے ہاتھ میں وہی فون تھا جس کی اس نے مارک سے خواہش ظاہر کی تھی۔ تمام حالات اچھی طرح چل رہے تھے کہ ایک دن بینک والے مارک کے گھر آئے اور مارک کی غیر موجودگی میں میکی کو بتایا کہ مارک نے اپنی گاڑی کی پچھلی 3 ماہ کی قسطیں ادا نہیں کی، اس لیے وہ اس کی گاڑی ضبط کرنے آئے ہیں۔ میکی کیونکہ کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بینک والوں کو اپنی گاڑی ضبط کر کے واپس لے کر جاتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ میکی کے لیے یہ بات خلاف توقع تھی۔ اس نے فوراً یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا شوہر برے معاشی حالات سے گزر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلد اس کے خرچے بھی پورے نہ کر سکے، بجائے اس بات کے کہ وہ اس مشکل وقت میں مارک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا عہد کرے۔ اس نے یہ بات سوچنا شروع کر دی کہ اب اسے مارک کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو کہ اس کی ضروریات کا زیادہ اچھی طرح خیال رکھ سکے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں۔ میکی ایک ایسی زندگی چاہتی تھی جہاں اس کو پیسوں کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور اس کو ان کے لیے محنت بھی نہ کرنا پڑے۔ میکی نے محض اس بات پر مارک کے ساتھ رشتہ توڑ دیا اور اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نارمل آدمی کے لیے یہ بات ایک عام سی اور چھوٹی سی بات ہو، لیکن میکی کی لالچ کی وجہ سے اس کے لیے یہ بات بہت ہی بڑی تھی۔ میکی نے اس سامان میں وہ تمام چیزیں بھی پیک کی جو کہ اس کو مارک نے خرید کر دی تھی اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو اپنے سامان کے ساتھ رکھ کر لے گئی۔ مارک کو جب اس ساری صورتحال کا پتہ ملا تو اس نے بینک والوں کو کال کی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مارک نے گاڑی کی قسطیں اتنے عرصے سے ادا نہ کی ہوں۔ بینک والوں نے جب ڈیٹیلز چیک کی تو انہیں پتہ چلا کہ ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے۔ بینک والوں نے مارک سے معذرت کی اور جتنی بھی ایکسٹرا فیس انہوں نے مارک سے چارج کی تھی وہ ساری مارک کو واپس کر دی۔ مارک کو اب میکی کی اصلیت کا بھی پتہ چل چکا تھا اور انہیں اب اس بات کا واضح طور پر ادراک ہو چکا تھا کہ میکی کی ساری محبت اس کے پیسے سے تھی، اور جو ہی اس کو ذرا سی بھی بڑک لگی کہ مارک کے پاس شاید اب اتنے پیسے نہیں رہے تو اس نے اسی وقت اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلتی بنی۔ مارک نے میکی کے موبائل اکاؤنٹ کے اب سارے خرچے بھی بند کر دیے تھے، اور جب میکی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی دوست کے فون سے کال کی اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ مارک نے کہا کہ اس کے خرچوں کا بوجھ اٹھانا اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مارک نے میکی کو یہ بھی بتایا
کہ اس کا پروموشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب میکی کا غصہ جو کہ اب پچھتانے کا ایک طریقہ تھا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مارک کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے پاس اب اس کی اندھی خواہشات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ایک مسٹیک تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ بھی پتہ چلا کہ مارک کے مالی حالات اب پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہونے والے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مارک کی آنکھیں اب کھل چکی تھیں اور مارک کو میکی کا اصل گناؤنا چہرہ بھی نظر آ چکا تھا۔ میکی کے پاس اب اپنی ماں کے پاس رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے میں میکی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مارک نے ایک بہت ہی بڑا گھر لے لیا ہے اور اب وہ پہلے سے زیادہ مالی طور پر مستحکم ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کی زندگی میں ایک اور لڑکی بھی آ چکی ہے جو کہ اس کے پیسے سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں جب اسے پتہ چلیں تو اس کے پاس ماسوائے ندامت کے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مارک دن بدن کامیابی کے زینے چڑھ رہا تھا جبکہ میکی کے پاس اس مہنگے فون کے اخراجات پورے کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے جو کہ اس کو مارک نے لے کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ اب میکی کو اپنی 2 دن کی نوکری پر جانے کے لیے بھی کسی دوست کی منت کرنی پڑتی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔